عزیز نوجوان دوستو، اگر آپ تاریخ کا اتہاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں پر جب سخت حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو دو طرح کے رویے، دو طرح کی سوسائیڈل ٹینڈنسیز، آتم ہتیا کے رویے، خودکشی کے رویے ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی دو رویے جن کی طرف اس ٹاپک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک رویہ وہ انتہا پسندی کا، عتیوات کا، ایکسٹریمزم کا رویہ ہے کہ حالات کے نتیجے میں آپ غصے کے شکار ہو جائیں، غیظ و غضب کے شکار ہو جائیں، نفرت کے شکار ہو جائیں، آپ کمیونلزم کا جواب کمیونلزم سے دینے لگیں، سامپردائکتا کا جواب سامپردائکتا سے دینے لگیں، آپ کے رویوں کے اندر شدت پیدا ہو جائے، آپ کے وچاروں میں، آپ کے خیالات میں شدت پیدا ہو جائے، سب کو آپ اپنا دشمن سمجھنے لگیں، امید کی، آشا کی کوئی کرن آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو ایسا لگے کہ ٹنل کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں، تو یہ رویہ ایکسٹریمزم کا رویہ ہے، انتہا پسندی کا رویہ ہے۔ اور اتہاس سے، تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں کے اندر بھی یہ رویہ پیدا ہوا وہ ختم ہو گئی۔ یہ سوسائڈ کا رویہ ہے، آتم ہتیا کا رویہ ہے۔ اس ملک میں اسلام کی، مسلمانوں کی جو طاقتیں دشمن ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہو، انتہا پسندی پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، مسلمانوں میں بھی کمیونلزم پیدا ہو۔ ہمیں اس رویے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، پوری امت کو، امت کے سارے نوجوانوں کو بھی بچانا ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ دوسری سوسائیڈل ٹینڈنسی کیا ہے؟ اس عنوان میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، مایوسی کا رویہ، فرسٹریشن کا، ڈس اپوائنٹمنٹ کا رویہ، کہ آپ مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ اب اسٹرگل کے لیے، جدوجہد کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں ہے، آپ ڈر کا شکار ہو جائیں، خوف کا شکار ہو جائیں، بھے کا شکار ہو جائیں، آپ کو لگے کہ اس ملک میں اب ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کوئی اسکوپ، کوئی اپورچونٹی باقی نہیں رہی ہے، ہمیں نیوزی لینڈ چلے جانا چاہیے، آسٹریلیا چلے جانا چاہیے، ٹرکی چلے جانا چاہیے، یہاں ہمارے بزنس کے لیے موقع نہیں ہے، یہاں ہمارے کیریئر کے لیے موقع نہیں ہے، ہماری آئندہ نسلیں یہاں زندہ رہیں گی نہیں رہیں گی، یہ اس پر سوالیہ نشان ہے، اس پر کوشچن مارک ہے۔ یہ مایوسی کا رویہ ہے، نراشا کا رویہ ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کا رویہ ہے۔ اتہاس بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں حالات کی سختی نے یہ رویہ پیدا کیا وہ بھی ختم ہو گئیں۔ یہ بھی سوسائڈ کا رویہ ہے، یہ بھی خودکشی کا رویہ ہے۔ تیسرا رویہ کیا ہے؟ تیسرے رویے کو اس ٹاپک میں اعتدال کا رویہ کہا گیا ہے، ماڈریشن کا راستہ، سنتولن کا راستہ، توازن کا راستہ۔ میں ہمیشہ اس کے لیے انگریزی کا ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہوں، ریزیلنس۔ ریزیلنس تاریخ بتاتی ہے کہ بعض قومیں مشکلات میں ریزیلنس کا ثبوت دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر نکلتی ہیں۔ ریزیلنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر اسپرنگ لیں، اسپرنگ کو زور سے دبائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اور قوت سے باؤنس بیک کرتا ہے۔ یہ ریزیلنس کا رویہ ہے کہ جن قوموں میں ریزیلنس کا رویہ پایا جاتا ہے وہ مشکل حالات سے اور طاقتور بن کر نکلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کے لیے جو مشکل حالات پیدا کرتا ہے، قرآن کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ امت کو اور طاقتور اور پاورفل بنانا چاہتا ہے، امت کا کنٹریبیوشن اور بڑھانا چاہتا ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ اس ملک کی تعمیر میں، یہاں کی ترقی میں دلچسپی نہ لیں۔ مشکل حالات میں ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن بڑھ جائے، ملک کے لیے ہماری خدمات بڑھ جائیں۔ فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم صرف اپنے مسائل تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے لیے، اس ملک کی پوری آبادی کے لیے
عدل کے، جسٹس کے، انصاف کے علم بردار بن کر ابھریں۔ ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم حالات کو اپورچونٹی کے روپ میں دیکھیں۔ جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا موقع پوشیدہ کر رکھے ہیں، کیا اپورچونٹیز پوشیدہ کر رکھی ہیں، اس کو ہم دیکھیں، یہ نظر ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ریزیلنس کا رویہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ سب اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو آیات یاد ہوں گی۔ سورہ علم نشرح کی آیات، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دیکھیے آپ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے العسر استعمال کیا ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے، معرفہ، مطلب یہ کہ مشکل ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یسرا کو جنرل فارم میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں دو ہیں، یعنی ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ جتنی مشکلات ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، اس کے مقابلے میں دوگنی تعداد میں ڈبل اپورچونٹیز آپ کے لیے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ان مشکلات میں ہم اپورچونٹیز کو دیکھیں، مواقع کو دیکھیں۔ ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ مشکلات کو، چیلنجز کو، پریشانیوں کو ہم فیڈ بیک سمجھیں کہ یہ فیڈ بیک ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے، ہم کیسے اپنے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کیسے آئندہ اپنی اسٹرگل کو اور ایفیکٹیو اور مؤثر اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ 70 برسوں میں جو کچھ ہم نے نہیں کیا وہ ہم آئندہ کریں گے۔ ہم اپنے کاموں کو اور بہتر بنائیں گے، اور ایفیکٹیو بنائیں گے، اور طاقتور بنائیں گے۔ تو یہ جو مشکلات کی بھٹی دہکائی گئی ہے وہ اسی لیے دہکائی گئی ہے کہ آپ کو کندن بنا کر نکالا جائے۔